السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسلامی تاریخ اور شریعت اسلام کے بارے میں 2-3 باتیں مختصر طور پر سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمین پر ہم رہتے ہیں اور جس کے اوپر آسمان ہے، اس کی پیدائش، کہ اگر ہم اسی چیز پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ ان تمام زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں انہوں نے پیدا کیا۔ 6 ایام کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کہ فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، کہ زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کو تھکن محسوس ہو، تو فرمایا کہ اللہ کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی تھکن بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک بڑا ہی سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے، ستارے جو آسمان میں ہیں وہ قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث بحقی کے اندر فی دلائل النبوہ کر کے ایک باب ہے، اس کے اندر یہ مذکور ہے۔ ایک فرض کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو نماز کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور اگر تم باوضو نہیں ہو، بے وضو ہو، تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہروں کو دھوؤ، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوؤ، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھوؤ۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی ایسی حالت میں ہو کہ تم پر غسل فرض کر دیا گیا ہے، تو نماز سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر دو۔ تو گویا کہ ہمیں نماز کے لیے صرف وضو ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر ہم پر غسل واجب ہے تو پہلے ہم غسل کریں اور اس کے بعد وضو کر پھر ہم نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ فرض ہے، اس چیز فرض کے درجے میں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے ہم اور آپ کئی لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں اور درخواست کرنی بھی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے گھر بار کے لیے، خیر و برکت کے لیے۔ اچھی چیز ہے، کروانی بھی چاہیے دعا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجیبوا لربکم، اپنے رب سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ جس کو دعا کی ضرورت اور ہر انسان کو ضرورت ہے، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو، اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو اور اللہ سے دعا مانگے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، صدقہ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دعا خود سے مانگنے کی کوشش کریں اور پھر دوسروں سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔
کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں ہم غور کریں تو ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بتائی کہ حضور کا جو معجزہ ہے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ستارے جھک گئے اور سارا گھر جو ہے نور سے بھر گیا، اور ایک فرض کے بارے میں بتلایا کہ نماز کے لیے ہم لوگ پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور دعا جو بہت ہی اہم ہتھیار ہے جس کو ہم اور آپ چھوڑ چکے ہیں، جس سے ہماری تقدیر بدلتی ہے، تو دعا بھی ہم لوگ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور ہر مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اخیر میں آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے اور سبسکرائب کرے، اور جو بھی سوالات آپ حضرات کو پوچھنے ہوں وہ آپ حضرات جو ہے کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں، یا کوئی ایسا عنوان، کوئی ایسا ٹاپک کہ اس پر بات کی جائے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ کچھ ایسے مسائل ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔